آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں ناصر حسین شاہ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بالکل چھوڑ دیا گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نہ صرف کراچی میں بلکہ اندرون سندھ میں بھی، بلکہ بہت اگر آپ وہاں پہ چیک کریں گے تو مختلف اداروں کی طرف سے اور خاص طور پر پارلیمنٹیرینز کی طرف سے جو ہمارے اسکول ہیں وہاں پہ یہ جو لائبریری انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں ان کے ذاتی اخراجات پہ بھی، کیونکہ جو ہماری لائبریریز کا ایک انہوں نے بنا کے دیا ہے کہ ہر اسکول میں اور بہت ایسا بجٹ انہوں نے بنایا ہے کہ جس میں جہاں پہ کوئی کلاس روم یا کوئی اس طرح کی جگہ اویلیبل ہے تو 30,000 سے بھی وہ لائبریری وہاں پہ شروع کی گئی ہے بہت سارے اسکولوں میں، اور یہاں بھی لائبریریز کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی۔ KMC یا ہمارے جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ گنے کا ایشو ابھی تک چل رہے ہیں، گنے کے ایشوز ابھی تک چل رہے ہیں، ملز کے حوالے سے بھی مختلف الزام بازی ہو رہی ہے، اپوزیشن لگا رہی ہے، اس کی آپ کیا بتا دیں؟ دیکھیں یہ بہت عرصے سے یہاں پہ ایکچولی پولیٹکس ہو رہی ہے۔ ایشو اپنی جگہ پہ ہے، بہت اہم ایشو ہے گنے کا، ہمارے کاشتکاروں کا، آبادکاروں کا، لیکن سندھ گورنمنٹ نے اپنا فرض یا جو بھی ہمارا وہ تھا پورا کیا، اس کا ریٹ مقرر کر دیا گیا 182، اور پھر جو سبسڈی تھی وہ بھی ہم لوگوں نے اناؤنس کر دیا۔ اصل ایشو پیدا ہوا، میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ ٹائملی اس کو ایکسپورٹ کی اجازت دے دیتی تو یہ اس طرح کا بحران نہ ہوتا، لیکن انہوں نے نہیں دی۔ اب انہوں نے جا کے ایکسپورٹ کی پرمیشن بھی دی، سبسڈی بھی اناؤنس کی ہے، لیکن میں آپ کو لیٹسٹ بتاتا ہوں اس وقت تک وہ منٹ سائن نہیں ہوئے جس کی وجہ سے وہ نوٹیفیکیشن نکل سکے، اور یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں ظاہر ہے موسٹلی جو شوگر کین کی آبادی ہے وہ پنجاب اور سندھ میں ہوتی ہے۔ پنجاب نے اناؤنس کیا ہے 180، ہم نے اناؤنس کیا ہے 182، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پنجاب میں بھی اور یہاں پہ بھی فیکٹریز جو ہیں 120-130 کے درمیان میں لوگوں کو جو ہے وہ دے رہی ہیں، جو بہت المیہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ سارا کچھ اگر وہ ایکسپورٹ ٹائم نہیں ہو جاتا تو یہ اس طرح کی بات نہیں آتی۔ ہم نے اپنا ریٹ بھی مقرر کر دیا 182 اور سبسڈی بھی دے دی۔ مختلف لوگ سبسڈی پہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ کسی ایک گروپ کو خوش کرنے کے لیے، ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ اس وقت گھوٹکی میں 5 ملیں ہیں، وہ کس کس کی ہیں؟ ان میں سے کوئی اس گروپ کی نہیں ہے۔ سکھر میں ایک مل ہے، اس سے اس گروپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیرپور میں 2 ملیں ہیں، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مٹیاری میں مل ہے، ایک فوجی مل ہے، ان سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ سانگڑ میں 2 ملیں ہیں، ان سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف ایک پرسپشن کریٹ کیا جاتا ہے۔ سندھ گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو کچھ بھی کرتی ہے عام لوگوں کے لیے کرتی ہے، عام کاشتکاروں اور مزاروں کے لیے کرتی ہے۔ صاحب یہ بتائیے سندھ گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں سپورٹ کریں گے سندھ گورنمنٹ عزیز خالد کو، تو کراچی کے علاوہ حیدرآباد ہے، لاڑکانہ ہے، سکر، ان شہروں میں آپ چاہیں گے صوبائی وزیر تک؟ جی بالکل، میں ویلکم بھی کرتا ہوں اور میں ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ اس طرح کے ایونٹ وہاں بھی آئیں، ہم انہیں مکمل سپورٹ کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بل پاس کیا تھا اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے لیے، آپ کی گورنمنٹ ختم ہونے میں تقریباً 6 مہینے باقی ہے، کیا آپ اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن کرائیں گے تعلیمی اداروں میں؟ دیکھیں وہ بحال کرنے کا بھی، اور حالیہ پھر اسمبلی میں اس کے اوپر بات ہوئی جو اس میں 2-4 قانون سازیاں کرنی تھی، وہ بھی ہم نے کر لی، اور ہم پوری کوشش کریں گے۔ یہ 6 ماہ بھی بہت ہوتے ہیں، بل ہونی چاہیے۔ صاحب آپ نے سبسڈی کا اعلان کیا، گنے کی جو قیمت تھی وہ بھی آپ نے کرتے ہیں، مگر مل تو ابھی تک اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ دیکھیں کچھ جگہوں پہ ملیں اسٹارٹ ہوئی ہیں جن کی ہمیں شکایات یہ مل رہی ہیں کہ وہ صحیح ریٹ نہیں دے رہے، لیکن اس کے باوجود جو حالات ہیں تو 2-2 کلومیٹر پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں جہاں پہ ٹریکٹر ٹرالیز اور جو ٹرک ہیں وہاں پہ کھڑے ہیں، لیکن وہ ریٹ صحیح نہیں دے رہے کیونکہ ابھی تک ایکسپورٹ کی وہ اجازت بھی نہیں دی گئی اور سبسڈی بھی نہیں ملی، اس لیے یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے۔ اگر ہم 182 کہتے ہیں اور وہاں پہ ان کو 110, 120, 130 ملتا ہے اور وہ اس کو
देने के लिए भी तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको फेस किया जा रहा है, लेकिन हमने सब्सिडी भी दे दी, रेट भी जो है उसको अनाउंस कर दिया है। जी केस कोर्ट में चल रहे हैं, आप कहाँ ये जा रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से मतलब वो जो जवाब नाम कोर्ट ने नहीं किया, उससे पहले आयशा बावानी कॉलेज का जो चला गया पुराने ट्रस्ट के पास, वहाँ बिल्डिंग बनाई गई, क्या करेंगे इस्लामिया कॉलेज जहाँ 10,000 स्टूडेंट 4 कैंपस है, उसमें 3 स्कूल है, वो भी हुकूमत के हाथ से गया है। तो देखिए, मैं एक पहले वजाहत कर दूँ, ये जिस तरह की एक परसेप्शन बन जाता है कि जी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल उसमें कोई काम नहीं कर रही। आयशा भवानी को आप वहाँ पे कोर्ट्स के आए, इस पे सीएम साहब भी बहुत कह चुके हैं, यहाँ सब अहले इल्म बैठे हैं उनकी, इसीलिए मैं इस पर तफसीली बात करना चाहूँगा। आयशा भवानी पे फौरी तौर पर हमने कोर्ट से रुजू किया, लेकिन अदालत आलिया ने कहा कि जिस जज साहब ने ये फैसला दिया है इस वक्त वो सेकंड कोर्ट में है, तो आप जब वो उनकी बेंच लगे उस वक्त उस पे आए। उसके बाद जब दोबारा कहा गया, दायर किया, बोला जी वो तो हैदराबाद में है, फिर हमने प्राइवेटली वो पैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी जेब से भरे और वकील को वहाँ पे मुकर्रर किया गया जो आम लोगों की तरफ से गया, और वो हमने फैसला लिया। उसमें मैं बिल्कुल इसमें कहता हूँ कि वो पैसे सीएम साहब ने अपनी जेब से भरे, उस वकील की फीस अदा की। तो ये बात है, जब गवर्नमेंट उसमें जा रही है तो वो डिलेज आ रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के काम है। इस्लामिया भी हमारा कॉलेज है, बच्चे हमारे हैं, उनके मुस्तकबिल से किसी को खेलने नहीं देंगे, उस पर मुकम्मल तौर पर हम लोग ऑन बोर्ड हैं। देखिए, इस पर मुख्तलिफ कानून साजियाँ की गई हैं, फ़रोग़ के लिए तो बहुत काम हुआ है।